اچھا ٹھیک ہے، وہ یعنی یہ دوسرا سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تشریح کرنی ہے، سوالات اور جوابات، یہ نا؟ چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا سبق آپ نے پڑھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے زندگی میں کیا کیا، کیسے آپ نے حق کا پیغام سکھایا اور کیسے آپ نے انسانیت کا درس پڑھایا، یہ سب چیزیں اس سبق میں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ تھے، جیسے آپ نے پڑھا دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، آپ نے پڑھا نا؟ تو سنوارنا کا معنی درست کرنا اور راہ پر لانا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے، یعنی عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ عقبہ کے معنی کیا بتایا گیا تھا؟ ہاں، آخرت اور دوسرا جہان۔ اور دوسرا جہان سے کیا بولا جائے؟ کون دوسرا؟ نہیں، آخرت مرنے کے بعد جو دوسری دنیا آئے گی، ہاں وہ آخرت، اسی کو کہتے ہیں عقبہ۔ چونکہ عقبہ عقب سے ہے، عقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، تو یہ دنیا کے پیچھے وہ دنیا آنے والی ہے، اسے اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے نعت میں لکھا ہے کہ ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک لفظ ایسا ہے جو اس نعت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی سوالات میں پوچھا ہے، کون سا لفظ ہے؟ بولو بچوں، بزم۔ ہاں، بزم جو ہے یہ لفظ آپ کے نعت میں نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اس میں دیا ہے تاکہ آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جائے۔ یہ ہے بزم، اور بزم کے معنی ہوتے ہیں محفل اور مجلس، اسے بزم کہتے ہیں، محفل اور مجلس کو۔ اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ ہے شمع۔ ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، شمع کے معنی، اور اس کے علاوہ اور کوئی معنی ہوتا ہے، شمع چراغ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو چونکہ موم بتی بھی ایک چراغ ہی ہے، اس لیے اس کو بھی موم بتی کہا ہے، اور شمع یعنی چراغ۔ اس کے بعد آگے کہا شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اچھا، شعلہ سے پہلے ایک لفظ ہے غافل، ہے نا؟ جیسے ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ تو غافل کے معنی بے خبر، بے پرواہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جو غافل ہے وہ بے پرواہ ہے، بے خبر ہے، اور جو غافل نہ ہو وہ ہے کہ وہ خبردار ہے، یہ تو ہوا۔ جو غافل نہ ہو وہ خبردار ہے، اور جو غافل ہو وہ بے خبر ہے۔ اس کے بعد شعلہ لفظ آیا ہے آگے شعر میں، تو شعلہ کا معنی کیا ہوگا بچوں؟ روشنی، آگ کی لپٹ، روشنی، یہ سب شعلہ استعمال ہوتا ہے، آگ کی روشنی، آگ کی لپٹ۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ ہر سو کے معنی ہر سو، پھیلی جہاں میں ہر سو، ہر طرف، ہر سو میں ہر طرف۔ دیکھو کسی بچے کی برابر بولنے کی آواز آتی ہے، کون بولتا بھائی؟ اس کو سمجھاؤ۔ تو یعنی جہاں میں دنیا میں ہر طرف پھیلی توحید کی شعاعیں، توحید کی شعاع کے معنی کرن جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کرن۔ شعاع کے معنی عکس کی بھی ہوتا ہے، روشنی کی بھی ہوتا ہے، چمک کے بھی ہوتا ہے۔
تو اور توحید کی شعائیں، توحید کی کرنیں، توحید کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا۔ جیسے آپ پہلا کلمہ آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، یہی ہے توحید، اسی کو کہتے ہیں کلمہ توحید۔ تو مشرق کے معنی بچوں، مشرق کے معنی مشرق اور مغرب، مشرق کے معنی پورب، ہاں مشرق کے معنی پورب اور مغرب کے معنی پچھم۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کی شعائیں صرف مشرق مغرب میں پہنچی، اتر دکن میں نہیں پہنچی؟ ہر جگہ پہنچی ہیں، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، لیکن چونکہ شعر کو بیٹھانا تھا اس کا قافیہ، اس لیے صرف مشرق مغرب کو کہا ہے، اور مشرق مغرب میں سب آ گئے، شمال جنوبی آ گئے۔ اس کے بعد آگے جو آخری نظم ہے، آخری نعت ہے نعت نبی، ہاں بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، ہاں بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ یہ محشر ایک شاعر کا نام ہے، جانتے ہو کتاب میں لکھا ہے، اپنا نام اسی میں دے دیا ہے محشر، محشر رسول نگری دیا نیچے نا۔ ہاں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا، ہے کہ نہیں؟ خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا، یعنی مخلوق جو خالق کے علاوہ دوسرے کے در پہ جا رہی تھی، دوسرے کے استھانوں پہ، دوسرے کے سامنے سجدہ کر رہی تھی مخلوق، اس کو جگا کر کے اللہ کے رسول نے صرف ان کو خالق کے سامنے، خالق کے در پہ سر جھکانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اب باتیں بند کرو، اب یہ آپ کو معنی و اشارات، یہ آپ کو کتاب اپنی کاپی میں لکھ کر کے میں نے پہلے بتایا ہے۔ ہر طالب علم نہیں، دو بچے لکھتے ہیں، باقی سب لکھتے ہی نہیں ہیں، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ سب، ہاں کچھ میرے واٹس ایپ پہ آئے ہیں اور کچھ نہیں آئے ہیں، بس 1 یا 2 لوگوں کے آئے ہیں، باقی سب بچے سو رہے ہیں۔ کون کون بچے بھیجے ہیں؟ ہاں جی جاوید کا آیا ہے، اور ایک اور کسی کا آیا ہے، اور کون بھیجے ہیں؟ چلیے اچھا تو اور بچے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں 2 لوگوں کا آیا ہے، تو اور بھی جو لوگ باقی بچے ہیں وہ بھی اپنی کاپی مکمل کر کے اور بھیجے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ تو یہ الفاظ اور معنی ہو گئے۔ اس کے بعد اب آپ کو جواب دینا ہے مشق کے طور پہ۔ کہہ رہے ہیں کہ پیغام حق کس نے سنایا؟ بتائیے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا۔ اچھا پیغام حق سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 پیغام حق یعنی حق کا پیغام، اس سے کیا مراد ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں صحیح جواب ہے، حق مانے سچی بات، دین کی بات، اسلام کی بات اور شریعت کی بات، یہ اسے کہتے ہیں حق بات۔ تو حق کا پیغام اسے کہتے ہیں حق کی بات، حق کا پیغام، یہ اسلام کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، اسے کہتے ہیں حق کا پیغام۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد آگے جواب دیجئے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راز بتایا؟ اس میں دیا ہے عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز ہی بتایا، یعنی جس سے آپ کی آخرت بن جائے، جس سے آپ کی آخرت سنور جائے، وہ راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ کون سا راز ہے؟ وہ راز دین کا راز، اسلام کا راز، کلمہ توحید کا راز، جو آخرت میں کام دے۔ جیسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بتوں کی پرستی چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ،
तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। यही आखिरत का राज है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पे शमए हिदायत किस तरह रोशन किया। शमए हिदायत इसका मतलब होता है कि हिदायत का चिराग, ठीक है, हिदायत का चिराग। ये भी पहले सवाल से मिलता जुलता है। बताइए, शमए हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत का चिराग। हाँ, जैसे हिदायत क्या है? जैसे हिदायत का चिराग इस्लाम का चिराग, दीन का चिराग, ठीक है, इस्लाम का चिराग, दीन का चिराग, ये हिदायत का चिराग है। और इसका उल्टा जो ज़लालत का चिराग है वो कुफ्र और शिर्क है, ठीक है। कुफ्र और शिर्क ये गुमराही के चिराग है और इस्लाम और ईमान ये हिदायत का चिराग है। तो इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पे, हर मौके पे, हर इंसान को उसके सामने हिदायत का चिराग रोशन किया, उससे समझाया कि आए लोगों, इस्लाम कबूल कर लो, ईमान ले आओ, शरीयत पे अमल करो, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब समझ जाएगी, सब बन जाएगी। यही है हिदायत का चिराग। अच्छा, ये हमदान मौजूद है। हमदान मौजूद है। हमदान आपसे सवाल बनाए है। सवाल नंबर 5, तौहीद की शुआ से मशरिक और मगरिब कैसे जगमगाया? बता सकते हैं? हमदान, तौहीद की शुआ से, तौहीद की किरणों से मशरिक और मगरिब कैसे जगमगा गया? बताओ कि मैं बताऊं? हमदान, बता सकते हो कि मैं बताऊं? चलो बता रहा हूं। तौहीद की शुआ से, यानी तौहीद की रोशनी से, तौहीद की किरणों से, ठीक है, मशरिक और मगरिब कैसे जगमगाया? इस तरह जगमगाया कि जब पूरे दुनिया में कुफ्र और शिर्क फैला हुआ था तो गोया कि पूरी दुनिया अंधेरी थी, ठीक है, पूरी दुनिया अंधेरी थी। लेकिन जब आपने तौहीद की रोशनी, तौहीद की किरणें फैलाई तो पूरी दुनिया तौहीद की शुआ से जगमगा उठा, रोशन हो गया। तो ये कहना चाहते हैं कि तौहीद रोशनी है और कुफ्र तारीकी है। तो पूरी दुनिया कुफ्र की तारीकों से ढकी हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब तौहीद का परचम आम किया और तौहीद की दावत दी तो चारों तरफ तौहीद फैल गया और तौहीद की रोशनी, तौहीद की शुआएं पूरी दुनिया में फैल गई। यही है तौहीद की शुआ, मशरिक और मगरिब में जगमगाना, यानी इस्लाम से पूरी दुनिया रोशन हो गई। देखिए, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ कहकहा लगा रहे हैं, कुछ बच्चे कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। सोचते हैं कि उस्ताद तो सामने है ही नहीं, चाहे हंसो या गाओ या गाना सुनाओ, इसलिए बाद बच्चे खूब मजा ले रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन कहो जी। चलिए, दुनिया किसको भूली हुई थी? आगे बताओ। जावेद अहमद, जावेद, दुनिया किसको भूली हुई थी? हाँ, दुनिया अल्लाह पाक को भूली हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अल्लाह का याद दिलाया और तौहीद से पूरी दुनिया को जगमगा दिया, ठीक है। अब मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूं और उसको शेर मुकम्मल करना है, ठीक है। अखलाक अहमद जुड़े, अखलाक अहमद। अच्छा, अबू हुरैरा, मोहम्मद सुहैल, महमूद अंसारी, महमूद अंसारी, हाँ, महमूद अंसारी, महमूद जुड़े हुए कि नहीं?
ارے بولو جی، محمود جڑے کہ نہیں؟ محمد سیف، محمد سیف اور محمد گلشاد، گلشاد گلشاد آواز سن رہے ہو میری؟ چلو پہلا شعر مکمل کرو. دنیا سنوارنے کے کیا رہے گا؟ دنیا سنوارنے کے سب طریقے، اس کے بیچ میں کیا رہے گا؟ ہاں، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے. اور اس کے بعد آگے بتاؤ. عقبہ ہو جس سے، عقبہ ہو جس سے، عقبہ ہو جس سے بہتر، عقبہ ہو جس سے، عقبہ ہو جس سے بہتر اور راز بھی بتایا. اچھا ٹھیک ہے، آگے بتاؤ. آگے بتائیں گے حبیب الرحمان، حبیب اللہ ہے؟ چلو حبیب اللہ جڑو. بتاؤ ہر موڑ پہ کیا رہے گا؟ ہدایت اس میں. ہاں، ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جو راستہ تھا، ہاں چلو، جو راستہ تھا سیدھا، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا. فرحان موجود ہے؟ فرحان، اچھا. تو ہمدان اشفاق، چلو پورا کرو. نمبر 3 شعلے بھڑک رہے تھے، کیا رہے گا؟ اس کے آگے کیا رہے گا؟ جلدی کرو. کفر و شرک. ہاں، اس کے آگے کیا رہے گا؟ انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. اچھا، اس کے بعد آخر میں بتاؤ. نمبر 4 بھولی ہوئی تھی، کیا رہے گا؟ بھولی ہوئی تھی دنیا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در کو اس نے، ہاں ارے ہاں، خالق کے در کو اس نے مخلوق کو جھکایا. یہ تو آپ کے جو مکمل کرنے تھے شعر مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، سنیے. ہاں جی، تمام بچے سوال نمبر 3 اور 4، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 اور 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کرو. جیسے پیغام، عقبہ، شعلہ، شوا، مخلوق، یہ 5 الفاظ ہیں جس کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور چوتھے میں ہر ایک کی ضد یعنی اس کا الٹا بتانا ہے. جیسے انسان ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ غافل ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ کفر ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ مغرب ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ تو یہ سوال نمبر 3 اور 4 یہ آپ کاپی پہ لکھ کر کے اور واٹس ایپ کیجیے. میں چیک کرتا ہوں کہ کون صحیح لکھا ہے کون غلط لکھا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، پہلا جو چوتھے میں بتایا نا، چوتھے میں ضد لکھنا ہے. درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، الٹا. جیسے انسان ہے تو جانور، انسان ہے تو. تیسرے میں جیسے پیغام ہے، عقبہ ہے، یہ سب نا. تو اس کو 2-3 الفاظ اس کے آگے پیچھے جوڑ دو، ایک جملہ بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام لوگوں کو سکھایا، بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام، ہاں تو ہاں جملوں میں استعمال کرنا ہے. 3 نمبر اور 4 نمبر درج ذیل الفاظ کی ضد یعنی اس کا الٹا لکھنا ہے. اس کو لکھ کر کے شام تک اس کو واٹس ایپ کرو تاکہ کل سے دوسرا سبق شروع کیا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.